الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع مناد الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ اور اس کے پیوستہ جمعوں میں نمازوں کے متعلق بیان ہوا۔ یہ جو 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان 5 نمازوں کی نسبت کن کے ساتھ جا کر کے جڑتی ہے اور ان نمازوں سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کیا بھلائیاں ملتی ہیں۔ نمازوں کے لیے پروردگار عالم نے اطلاع کی جو صورت رکھی ہے وہ آذان رکھی ہے۔ آذان یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پروردگار عالم نے جو دین دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کی نشانیاں اور اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آذان میں رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر نمازیں پڑھتے رہے، مگر مکی زندگی کے اندر آذان نہیں تھی۔ مکی دور میں ایک موقع پر جب پروردگار عالم نے آپ کو ہجرت کرائی، آپ کو معراج کرائی، تو معراج کی رات حضرت جبریل سے آپ نے آذان کو سنا تھا، لیکن امت کے لیے اس کو رکھا نہیں گیا تھا۔ مکی 13 سالہ زندگی بغیر آذان کے نمازیں ہوئی۔ جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں نمازوں کے لیے صحابہ اوقات پہ آ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور مصروفیات ہوتی ہیں، تو صحابہ سے عرض کی کہ ایسی کوئی صورت ہونی چاہیے جس سے نمازوں کی اطلاع ہو۔ قصہ مختصر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ایک آدمی کو مدینے کی گلیوں میں بھیج دیا جائے جو لوگوں کو نماز کی اطلاع کرتا رہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرو اور لوگوں کو نماز کی اطلاع دیا کرو۔ تو جو پہلے اذان کے کلمات تھے جس سے حضرت بلال لوگوں کو بتایا کرتے تھے، وہ حدیث میں آتا ہے الصلاۃ الجامعۃ۔ لیکن اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو اطلاع پہلے مل جاتی ہے، وہ پہلے مسجد آ جاتے ہیں، کچھ کو تاخیر سے ملتی ہے، وہ تاخیر سے آتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔
کسی نے کہا بغل بجانی چاہیے، کسی نے کہا ناقوس بجانا چاہیے، یہودیوں کی عیسائیوں کی علامت ہے، کسی نے کہا آگ جلانی چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے ہر ایک کو رد کیا، اس کو پسند نہیں فرمایا، اور پسند اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ اچھے لوگوں کی کام نہیں تھی۔ ایک عیسائیوں کا کام تھا، ایک یہودیوں کی ایک جماعت کا کام تھا، آگ جلانا یہ بھی یہودیوں کی ایک جماعت کا کام تھا، اس کو پسند نہیں کیا، رد کر دیا، کوئی حل نہ نکلا۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں رات کو میں اسی فکر کے اندر سو گیا، تو سپنے کے اندر دیکھتے ہیں ایک موٹی سی دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ایک نورانی شخصیت کھڑی ہے جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور بغل کے اندر جو ہے اس نے یہ ناقوس بجانے کا جو باجا ہوتا ہے وہ پھنسایا ہوا ہے۔ یہ سپنے میں کہتے ہیں یہ تمہاری بغل کے اندر جو باجا ہے یہ ہمیں بیچو گے؟ تو وہ دیوار پر کھڑی شخصیت پوچھتی ہے کیا کرو گے؟ کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو اس سے نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو شخصیت نے کہا کہ میں اس سے اچھی چیز تمہیں نہ بتا دوں کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کو نماز کی طرف بلایا کرو؟ بالکل بلا۔ چنانچہ اس شخصیت نے پوری اذان کے کلمات حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے دہرا دیے، پھر تھوڑے سے فاصلے پر ہٹے، اور ہماری جب جماعت ہوتی ہے اور اقامت کے جو کلمات کہے جاتے ہیں پھر انہوں نے وہ دہرایا۔ یہ سپنا دیکھنے کے بعد اٹھے، صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنا خواب سنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاء اللہ تعالی، یہ خواب انشاءاللہ سچا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس قسم کا خواب تقریباً 14 صحابہ نے دیکھا تھا، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس خواب کے بعد اللہ کے نبی کو وہ منظر بھی یاد آیا جو حضرت جبریل سے معراج کی رات آپ نے اذان سنی تھی پہلی مرتبہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خواب انشاءاللہ سچا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زید سے کہا، چونکہ یہ ڈیوٹی پہلے بھی حضرت بلال کی تھی، وہ گلیوں میں گھومتے تھے، کہا کہ تم نے خواب کے اندر کلمات سنے ہیں وہ اس کو سکھاؤ، اس کی آواز بڑی بلند ہے، یہ اس سے لوگوں کو اذان کہہ کر کے بلایا کریں گے۔ چنانچہ حضرت بلال کو انہوں نے سکھائے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے پہلی مرتبہ اذان کہی۔ جب نماز کا وقت ہوا، یہی صحابی تھے جنہوں نے سپنا دیکھا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو آگے کیا، کہا کہ اقامت تم کو، ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، اور اقامت ان سے کہلوائی۔ جب یہ اذان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی تو تڑپ اٹھے، جس حالت میں تھے اسی حالت میں چل پڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر انہوں نے قمیص کی جگہ پر چادر پہنی ہوئی تھی، اس کا ایک پلو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلے آئے، اور نبی سے فرمایا رسول اللہ یہ سپنا تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اس طرح اور جن صحابہ نے دیکھا تھا وہ آ کے بتاتے رہے، تقریباً 14 صحابہ تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اس کے بعد یہ اذان مشروع کی گئی، اور یہ اذان اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ البتہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا معرکہ اور پیش آیا جسے حنین کا معرکہ کہتے ہیں۔ اس سے واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے، یہ مکہ کے قریب ہے، تو مشرکین کے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ تھے، یہ
صحابہ کی اس جماعت کا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ جب اس موقع پر اذان ہوئی تو ان کفار کے بچوں نے اس کی نقلیں اتاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو پکڑ کر لیا۔ وہ بچے پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، اور اللہ کے نبی نے پیار سے کہا جو تم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے اب میرے سامنے کرو۔ کچھ نے شروع کر دیا، کچھ جھجکنے لگے۔ نبی نے فرمایا وہ کون ہے جس کی آواز بڑی بلند تھی، اونچی آواز تھی؟ تو ابو محذورہ ان کی طرف بچوں نے اشارہ کیا کہ یہ تھے۔ نبی نے ان کو آگے کر دیا، کہا چلو میرے سامنے نقل کرو۔ اب کفار اللہ کو تو مانتے تھے، چنانچہ ابو محذورہ نے اللہ اکبر بلند آواز سے کہا۔ نبی کو نہیں مانتے تھے، لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے میں جھجک رہے تھے۔ نبی نے محبت میں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، تھپکی دی، کہا کہ زور سے کہو۔ قصہ مختصر یہ ہے، ان سے یہ آواز سنی اور ان کو تھیلی کے اندر کچھ اشرفیہ پیسے دیے، ان بچوں کو رخصت کر دیا۔ یہی ابو محذورہ ہے، اسلام لے کر کے آئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اللہ کے نبی سے اجازت چاہی کہ آپ کی اجازت ہو، تو مکہ کے رہنے والے تھے، تو کہا میں مکہ میں اذان دیا کروں؟ نبی نے فرمایا ہاں اذان دیا کرو۔ اس دور میں جو مکہ میں اذان ہوتی تھی، ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھتے اور اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھتے، کل 4 ہو گئے۔ اس دور میں مکی زندگی میں جو اذان ہوتی تھی اس میں یہ 8 مرتبہ رکھا گیا۔ 2 مرتبہ آہستہ کہتے تھے، 2 مرتبہ زور سے کہتے تھے، اس طرح یہ 8 مرتبہ رکھا گیا۔ اور کتابوں میں عجیب نکتہ لکھا ہے کہ مکہ کے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، بڑی تکلیفیں دی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی گواہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی وہاں ڈبل کر دی، ان کو پتہ چلے کہ اب حق غالب آ گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہے جاء الحق وزهق الباطل، اور یہ آیت آپ نے فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے ہوئے پڑھی تھی۔ حق آ گیا، باطل کا سر ٹوٹ گیا۔ تو مکی زندگی کے اندر آپ نے یہ اذان اس وقت رکھی تھی۔ یہی ابو محذورہ تھے، سر کے جس حصے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا تھا، زندگی بھر وہاں کے بال نہیں کٹوایا کہ نبی کا ہاتھ یہاں پر رکھا گیا تھا۔ حالانکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت جب اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا، لیکن نبی کی عظمت ایسی دل میں گھر کر گئی کہ اس کو پھر آخر تک باقی رکھا۔ ایسی محبت تھی ان لوگوں کی نبی کے ساتھ۔ یہ ہے اذان کی حیثیت اور اصلیت۔ یہ اذان اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے یہاں نمازوں کی اطلاع کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ اذان جب کہی جاتی ہے پروردگار عالم کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ جب یہ بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں، اللہ کی شان دیکھیے، اذان دینے والے کی آواز، میں حدیث کے مطابق سنا رہا ہوں، اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جہاں تک، اس جگہ کے اندر یہ انسان اور یہ جنات تو دور کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے یہ پتھر، یہ ڈھیلے، یہ مٹی، یہ سب کی سب چیزیں اس اذان دینے والے کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ انسان جنات تو دور کی بات ہے، یہ پتھر کیا، یہ ڈھیلے کیا، یہ مٹیاں کیا، یہ ساری چیزیں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے قیامت کے دن اس کے حق میں یہ گواہی دیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ اس نماز کے بلانے والے کے لیے جو اذان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز رکھا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب اسے لایا جائے گا تو اس کی گردن بڑی اونچی ہوگی. میں نے اس حدیث پر ایک نقطہ ایک جگہ پڑھا تھا, میں حیران ہوا. کہا مومن کو اللہ تعالیٰ جب جنت کا ٹھکانہ دیں گے, دکھائیں گے, تو اذان کہنے والے کی گردن اونچی ہوگی, وہ پہلے دیکھ لے گا. اذان کہنے والے کی گردن اونچی ہوگی, وہ ٹھکانہ پہلے دیکھے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, جو اپنی زندگی کے اندر 7 سال لگاتار بھی نہیں, پوری زندگی 7 سال اذان کہے, اللہ کی بڑائی کے بول بولے, لوگوں کو نماز کی طرف بلائے اور وہ ثواب کی امید رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کریں گے. اذان کہنی چاہیے. ہمارے لوگ شرماتے ہیں, اس میں شرم کیا ہے؟ نہیں آتی سیکھ لے, جہاں موقع ملے اذان کہنی چاہیے, اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں کبھی جماعت ہوتی ہے اور اتفاق سے کوئی اقامت کہنے والا نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ آگے ہو جائے یہ کہے, یہ آگے ہو جائے یہ کہے. ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان کہنے کے لیے باپ تیار نہیں ہے, اسے بھی شرم آتی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان ہیں. باپ کو چاہیے وہی اپنی اولاد کے کان میں اذان کہے. اس وقت بھی مولوی صاحب یاد آتے ہیں, مولوی صاحب کو لے آؤ, 100-200 روپے سے اس کی جیب گرم کر کے وہ اس سے اذان کہلواتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, اس میں شرم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے سیدھے کان میں اذان کہیے, الٹے کان میں اقامت کہیے. اگر الٹا بھی ہو گیا کہ الٹے کان میں اذان کہہ دی, سیدھے کان میں اقامت, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بڑا جاتے پوچھنے کے لیے نکلتے ہیں, ایسا الٹا ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. سیدھے کان میں اذان کہنی چاہیے, الٹے کان میں اقامت. اگر الٹا ہو گیا کہ الٹے کان میں اذان کہہ دی ہے, سیدھے کان میں اقامت, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے کان میں اللہ کی کبریائی بڑائی کے بول بولے جاتے ہیں, اس کے دل میں, اس کے کان میں پیدائشی طور پہ اللہ کی عظمت ڈال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ مسلمان گھرانوں کے اندر اللہ کی عظمت کے بول پیدائش کے بعد سے اس کو سنا دیے جاتے ہیں, لیکن جب ہم سمجھ کی عمر میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کلمات کی ناقدری بھی بہت کرتے ہیں. آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیے, اچھے لوگ بھی ہوں گے, مجھے اس سے انکار نہیں, ہوں گے, لیکن آج جو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اذان کی اہمیت ہمارے دل سے نکل چکی ہے. 10-15 سال پہلے کیا حال تھا, کہاں اذان ہوتی ٹیپ ریکارڈر بند کر دیے جاتے, کام کرنے والا کام چھوڑ دیتا, عورت کے سر سے دوپٹہ سر کا ہوتا وہ فوراً سر پہ دوپٹہ لے لیتی, ہمارے بڑے بوڑھے وہ سر ننگا ہوتا فوراً سر کو ڈھانپ لیتے, بات چیت کر رہے ہوتے خاموش ہو جاتے, کھانا کھا رہے ہوتے چھوڑ دیتے, تلاوت کر رہے ہوتے ذکر و اذکار کر رہے ہوتے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیتے. آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں, مسجد کے باہر کھڑے ہماری گاڑیوں میں ہمارے موبائلوں میں زور زور سے گانے بج رہے, ٹیپ ریکارڈر بج رہے, کوئی نہیں. ہمارے دل سے اذان کی قدر اور عظمت نکل گئی. یہ اذان بڑی پاورفل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ اذان کہی جاتی ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے, اس کو برداشت نہیں, اور لکھا ہے کہ اتنا دور بھاگتا ہے کہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ آ سکے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے. پھر جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے جماعت کے شروع میں, یہ پھر بھاگ جاتا ہے, اتنا دور بھاگتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کان میں اس کی آواز نہ آئے.
پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، نبی نے فرمایا یہ آ کر تمہیں وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، یہ بھولی ہوئی چیز یاد کرو، یہ بھولی ہوئی چیز یاد کرو۔ نماز کے اندر ہمیں ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد دلا دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ رہے۔ لیکن آج حیرت کی بات یہ ہے، ہم اذان سننے کے بعد جماعت سے کافی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد شیطان تو نماز میں یاد دلاتا ہے نا کہ بھولی ہوئی چیزیں یاد کرو، ہم جماعت سے پہلے موبائل میں یاد کرنا شروع کر دیتے، سب ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اب مسجد کے اندر انتخابی نشان بنے ہوتے ہیں، ایک کے ایک سیدھے کان میں درد ہوتا ہے، وہ انتخابی نشان بن کے مسجد میں ٹہل رہا ہوتا ہے، کسی کے الٹے کان میں درد ہو جاتا ہے، وہ انتخابی نشان بن کے مسجد میں ٹہل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم بڑے مصروف لوگ ہیں، ہم بڑے بزنس مین لوگ ہیں، یا ہمیں فرصت، کیا بتا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مسجد میں آ گئے، دنیا سے تعلق ختم، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں۔ یہ صفوں سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی اتنی اہم بات ہوتی ہے، کون مر رہا ہوتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا سرسری سے، اور اس موبائل سے دنیا کا تعلق بہت گہرا ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، ہماری سانس نہیں آتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی شان یہ ہوتی کہ جب مسجد میں آتے ہر ایسی چیز کو اپنے سے دور کر کے آتے جو میری نماز میں وسوسے اور خلل ڈالنے کا ذریعہ ہوتا، ہم اس کو کہیں اور چھوڑ کے آتے، کہیں اس کو اور رکھ کر کے آتے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ جتنی اچھی اچھی چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے ہر ایک کا حلیہ بگاڑ دیا، ہر ایک کا حلیہ بگاڑ دیا، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند بھی سمجھتے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اذان بڑی پاورفل چیز ہے، شیطان بھی اس کو سن کے بھاگ جاتا ہے۔ آج تو ہمیں یہ بھی خیال نہیں کہ جی اقامت کہیں جا رہی ہے، چلو اس کا بھی جواب دے، جیسے اذان کا جواب دے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کرتے ہوں گے، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے ہم غافل ہیں۔ اگر ہم اقامت کا جواب دینا شروع کر دیں، جس کو آواز آ رہی ہے، چونکہ یہ تو اسپیکر میں نہیں ہوتی، ایسی ہوتی، جس کو آواز آ رہی ہے وہ اس اقامت کا جواب دینا شروع کر دے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو نماز میں پھر شیطان وسوسے آگے نہیں ڈالے گا، وہ انہی سے بھاگتا ہے، یہی کلمات ہے جیسے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ اذان اسلام کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب اذان شروع ہوتی آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی تھی، آپ کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، جب اذان ہوتی ہے تو آپ کی حالت بدل جاتی، آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ وہ اللہ جو اتنے بڑے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی کبریائی میں اپنے دل کے اندر بٹھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، بس یہ دل کے اندر بٹھاتا ہوں، میرا جسم کانپنے شروع ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کی فقہ کے اوپر آج عمل ہوتا ہے، فقہ حنبلی کہلاتی ہے، فقہ حنبلی، بہت بڑے آدمی تھے۔ میں ایک ہی بات کہوں، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر سلام کہلوائیں کسی اور کے ذریعے سے، اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں خواب میں کسی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہلوائیں، یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ لاکھوں حدیث زبانی یاد تھی آپ کو۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، لوہار۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ لوہے کا کام کرتا، جب اذان ہوتی تو یہ اپنا کام بند کر دیتا تھا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ اگر اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے پر مارنے کے لیے،
ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے پر مارنے کے لیے، اذان کی آواز سن کر اسے زمین پر رکھتا مگر لوہے پر نہیں مارتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی اذان شروع ہوئی ہے، یہ پورا کر لو، یہ پورا کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اسی میں اذان مکمل ہو جاتی ہے۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور میرا مقام امام احمد بن حنبل سے 1 درجے نیچے رکھا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تمہاری معافی کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ لوہار کہنے لگا کہ اللہ کے حضور جب مجھے پیش کیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر جو ہے میرے نام کی اتنی عظمت اپنے دل کے اندر رکھی، میرے نام کی تعظیم اپنے دل کے اندر اتنی رکھی کہ تو میرے نام کو سن کر کے اپنا کام چھوڑ دیتا تھا، جا آج ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تو دنیا میں امام احمد بن حنبل کا پڑوسی تھا، جنت میں بھی اسی کے پڑوس میں رہے گا۔ جنت میں بھی اس کے پڑوس میں رہے گا۔ اذان بہت بڑی چیز ہے، ہمارے دل سے اس کی قدر نکل گئی ہے۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ بہت بڑی خاتون تھی۔ میں صرف ایک ہی بات عرض کروں، جو حضرات حج کو گئے وہ عرفات کے میدان میں جو جبل رحمت پہاڑی ہے اسی کے اطراف کے اندر ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی نہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ بہت بڑا کام کیا اس نے مخلوق خدا کے لیے، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا تو ملکہ زبیدہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا بنی؟ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا معاف تو کرنا تھا، تم نے اللہ کی مخلوق کے لیے اتنا بڑا کام کیا تھا، نہر کھدوا دی تھی تو اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ سپنے کے اندر ہی ملکہ زبیدہ نے کہا نہیں 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 نہیں، وہ نہر مجھے کام نہیں آئی، وہ نہر مجھے کام نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا جواب یہ دیا گیا، وہ تو نے اپنے جیب سے نہیں بنائی، وہ تو حکومت کے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے لیے تو نے بنوائی، حکومت کے پیسے تو نے خرچ کیے اور پھر لوگوں کے لیے تو نے بنائی ہے، اپنی جیب سے کوئی خرچ نہیں کیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری معافی کس کے اوپر کی؟ کہا اللہ تعالیٰ نے معافی اس بات پر کی کہ ایک دن میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، ادھر آذان ہوئی، میں لقمہ منہ کو لے کر جا رہی تھی، اللہ کے نام کو سن کر میں نے لقمہ رکھ دیا اور دوپٹہ جو سرک رہا تھا اسے سر پر لے آئی۔ اللہ نے کہا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو نے دنیا کے اندر ہمارے نام کی محبت میں لقمہ کھانا چھوڑ دیا، آج ہم تجھے اسی پر معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارے نام کی محبت میں تو نے لقمہ کھانا چھوڑ دیا، اسی محبت کی وجہ سے آج ہم تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ آزاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پارہ 17 سورہ حج میں فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے دلوں کا خوف اور تقویٰ ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے یہ نکل گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پھر پیدا کر دے، پھر پیدا کر دے، پھر پیدا کر دے۔ آزاد ہو، ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے، ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے۔ ہمارے پاکستان لاہور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے اور پاکستان بننے سے پہلے وہ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے اور پاکستان کے وہ پہلے شخص ہیں
جنہوں نے اللہ کے کلام کو لوگوں کو درس دینا شروع کیا، سکھانا شروع کیا۔ پاکستان کی تاریخ کے پہلے انسان ہیں، پاکستان کی تاریخ کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے کلام کو لوگوں کو سکھایا، اس کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے دل کے اندر اذان کی محبت ہو وہ اذان کا جواب دے اور اذان کے بعد دعا پڑھے۔ کہا میرا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ جو اذان کو سنے محبت کے ساتھ، اس کا جواب دے اور اذان کے بعد دعا پڑھے، میرا تجربہ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہماری نمازوں کی اطلاع کے لیے یہ اذان مشروع کی ہے، یہ اذان رکھی ہے۔ یہ اسلام کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں یہ سیکھنی چاہیے، اذان ہمیں سیکھنی چاہیے، جہاں موقع ملے آگے بڑھنا چاہیے، آگے شرمانا نہیں چاہیے۔ اس میں شرم کس بات کی؟ ایک مرتبہ غلطی کریں گے کہنے میں، 2 مرتبہ کریں گے، کبھی تو ہماری اذان ٹھیک ہو جائے گی۔ شرم نہیں کرنی چاہیے، جہاں موقع ملے اذان کہنی چاہیے، ثواب کی نیت سے کہ اللہ کے بول بولنا، اللہ کے بڑائی کے بول بولنا ہو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس کے اندر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس کے اندر ہے۔ اور میری آواز سن کر کتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، سب کا ثواب مجھے ملے گا۔ یہ اپنے دل کے اندر کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے کی جائے گی۔